میں پھر بھارت کے تمام مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ بھارت کے اندر ان کو ایک اچھا ہاسپٹل بنا کر دیں اور ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا بجے. اور میں ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا، جہاں بھی بیٹی کی یا عورت کی سیلف رسپیکٹ نہیں کی جاتی، آپ اس نوکری کو اس مالک کے منہ پہ مارے، قطعاً ادھر نوکری نہ کریں جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. میں مردوں کو بھی کہوں گا، خواتین کو خاص. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ نہیں فرمایا مومنوں کا، اس کائنات میں بسنے والے جتنے بھی مرد عورت تھے سب کے لیے فرمایا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو یاد رکھیے مرد اور عورت جنسی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے برابر. بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے حرکت کی ہے، انہوں نے حیوانیت کو اور جو اپنے اندر کالا پن ہے اس کو ظاہر کیا. یاد رکھیے یہ کتنا مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور ان کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کتنی نفرت بھری. جائیے جا کے سیکھیے ہمارے بڑوں سے. اسلام عورت کی جتنی حفاظت کرتا ہے، اسلام عورت کی جتنی مدد کرتا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں اپنی اس بہن کو جس نے اس ڈگری کو پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارا اور کہا مجھے ایسی ڈگری نہیں چاہیے جہاں عورت کی عزت نہ ہو، جہاں اسلام کی عزت نہ ہو، جہاں پردے کی عزت نہ ہو. تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہم سارے مسلمان پاکستان کے دوسرے ممالک اپنی اس بہن کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے پاس آئیں، وہ ہمارے علاقے میں آئیں، وہ ہمارے ملک کے اندر تشریف لے کر آئیں. اور اس سے بھی بڑھ کر میں انڈیا کے مسلمانوں کے اور انڈیا کے دوسرے مذاہب کے جو ہے ہندو ہیں دوسرے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا اس ہماری بیٹی کو بہترین ہاسپٹل بنا کر دیں اور اپنی سیلف رسپیکٹ کے جو اس نے اپنی کی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی نوکری کرے. میں پھر بھارت کے تمام مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ بھارت کے اندر ان کو ایک اچھا ہاسپٹل بنا کر دیں اور ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا بجے. اور میں ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا، جہاں بھی بیٹی کی یا عورت کی سیلف رسپیکٹ نہیں کی جاتی، آپ اس نوکری کو اس مالک کے منہ پہ مارے، قطعاً ادھر نوکری نہ کریں جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. میں مردوں کو بھی کہوں گا، خواتین کو خاص طور پر کہوں. بعض جگہوں کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کو کمزور جانتے ہوئے ان کے اوپر چھوٹے موٹے الزامات لگا کر ان سے اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی بیٹیوں کو اس پیغام کے ذریعے میسج دوں گا، قطعاً اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کبھی بھی حرف نہ آنے دیجیے گا. بے شک وہ کروڑ روپے کی نوکری ہو، لاکھ کی نوکری ہو، کبھی سیلف رسپیکٹ کے اوپر آپ سودا نہ کریے گا. میں آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن جو رضائی بہن تھی، اور یہ نتیش کمار صاحب اور دوسرے لوگ بھی سن لیں، اور یہ جو کافر مسلمانوں کے اوپر بات کرتے ہیں کان کھول کر سن لیں، یہ ہمارے بڑوں کا شیوا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. شیما ایک عورت تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آتی ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کی رضائی بہن ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھتے ہیں، واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غیر مسلم عورت کو بھی چھوڑ دیا، اپنی کملی اتار کر اس کے نیچے بچھا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا، رخصت کیا، مال بھی دیا، غلام بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے ان کو رخصت دیا. اب کوئی بندہ یہ سوال اٹھا سکتا تھا وہ تو آپ کی بہن تھی اس لیے یہ کام کر دیا، رضائی بہن تھی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حاتم تائی کی بیٹی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے سب کی، وہ مسلمان کی ہو یا غیر کی ہو. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. اس نے ایک دفعہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو برداشت کیا. اس نے کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ لوگوں کے اندر مال خرچ کرتا تھا، وہ سخی آدمی تھا. اے محمد میں نے آپ کے بارے میں بھی سنا، آپ بھی دل کے سخی اور اچھے آدمی ہیں، ہمیں آزاد کر دیجیے. جب اس عورت نے یہ بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ غیر مسلم عورت کو
اور اس کے پورے قبیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ عورت کا مقام ہے اسلام کی نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص ایک بیٹے کی اچھی تربیت کرتا ہے، کل قیامت والے دن میں اور وہ ایسے اکٹھے ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تشریف لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے۔ یہ مقام کسی بھی مذہب میں عورت کو نہیں دیا گیا جو مقام اسلام کے اندر عورت کو دیا گیا۔